ان کی انٹیلیجنس بھی اب بندے توڑ توڑ کے کانگریس کے راجستھان سے وہ اس کو سچن پائلٹ کو توڑا گیا 40 MLA سمیت, تو وہ اس کو مودی کو دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارا پڑوسی ملک اسلحے کے لحاظ سے اس خطے میں مضبوط ہے. دوستوں, مار چنک کو پڑتی ہے اور اس کا جو درد ہے وہ پاکستانیوں کو ہونے لگتا ہے. جیسے جیسے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے, جیسے کہ امریکہ, جاپان, انڈیا, آسٹریلیا, برطانیہ آدि کئی دیشوں نے چائنا کا جو سنگی دبانی شروع کی ہے, ویسے ویسے پاکستانی اندر سے تو رو رہے ہیں, بٹ اوپر سے اپنے جن پنگ پھوپھا کا جو گنگان ہے وہ نہیں کرتے. امریکہ کی طرف سے خیر وہ تائیوان کے پاس لا کے ایک بحری بیڑا کھڑا کرنا, اور دوسرا ساؤتھ ایسٹ جو چائنا ہے, صدرن چائنا کے جو سمندر ہے اس کے اندر کھڑا کرنا, اور اب یہ خبر جاری کرنا ان کی اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر کہ 92 جو ہے وہ طیارے, ٹینک اور پرسنل کیریئر جو ہیں وہ رشیا اور امریکہ نے بائی ایئر لفٹ کر کے انڈیا کو ڈیلیور کر دیے ہیں. اس کے اندر پتہ نہیں اب ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے, اور جاری کرنا بڑا معنی خیز ہے. یہ کیا میسج ہے جی اس وقت؟ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو کیا پھر دوبارہ چائنا کے ساتھ کوئی ٹھوک ٹھوک شروع ہوگی؟ بات یہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ کے اندر جو ممالک شامل ہیں اس میں آپ کو انڈیا تو ایک پیس پہ دوڑتا نظر آ رہا ہے نا, کہ رشیا سے اگر وہ ایئر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتے ہیں تو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ چائنیز نے جو میزائل بنائے ہیں اور جن کی انہوں نے ڈسپلے بھی کیا ہے وہ ہر قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو انڈیا اسلحہ تو جمع کرنا چاہتا ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. اب جو وہ اسلحہ جمع, اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ چین زیادہ تر اکانومی, دنیا کی باقی اکانومیز ڈیولپ نہیں ہو رہی, یعنی اگر چین صرف افغانستان نہیں دنیا میں باقی جگہ جائیں, اکنامیکلی جس طرح وہ انویسٹ کر رہا ہے, اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائیں گے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا تو آپ اپنی اکانومی کو اس لیول پہ لے کے آئیں, اگر اکانومی کو نہیں لے کے آئیں تو وہ ملک جو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ معاشیات کی بیسس پہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے, اور جو ون بیلٹ ون روڈ یا باقی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے دنیا کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اکانومی ڈیولپ کریں یا اپنے آپ کو اس طرح ڈیفنس کے طور پہ مضبوط کریں کہ کہیں کہ کل اگر کوئی وہ ملٹریلی بھی آیا تو ہم اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یا روکنے کی پوزیشن میں. تو یہ تو ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے, اور یہ لسٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج سے نہیں بڑے عرصے سے موجود ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیفنس پروڈکشن کرتے ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے, انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے اور ان کو مارکیٹ چاہیے. اس وقت سب سے بڑا جو ڈیفنس ایکوپمنٹ پرچیزر ہے وہ انڈیا ہے رضوان رضی صاحب, اور جو گد ہیں اسلحہ بیچنے والے وہ اس کی معیشت کو نوچ رہے ہیں, اور مودی اپنے ایجنڈے کے تحت آپ کہہ لیں اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی کر کے ایک بڑا کھیل کھیل رہا ہے کہ رافیل بھی خرید لو, فلانی چیز بھی خرید لو, اسرائیل سے جو ہے وہ نگرانی کرنے والے وہ جو وہ کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی خرید لو, سارا کوئی گنے فلاں جگہ سے خرید لو, جہاں سے جو ملتا ہے مارکیٹ سے, رشیا سے, امریکہ سے, فرانس سے, اسرائیل سے یہ اٹھائے جا رہے ہیں. اب رہ گئی بات کہ جی اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی, اور کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت آ جائے. دیکھیں چائنا کی جو پالیسی تھی نان کنفرنٹیشن کی ایک عرصے سے چلی آ رہی, وہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے, اور نہیں چاہ رہا کہ کسی جگہ پہ الجھ کے وہ اپنی جو معیشت کی جو رفتار ہے اس کو نقصان پہنچے. اب اگر آپ دیکھیں پورا پلان کر کے جس طرح گھیرا گیا چین کو, ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے اندر جو ہے ان کی کمپنیز کو بین کیا جا رہا ہے, امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے, باہر جو ہے ان کے پروجیکٹ کینسل ہو رہے ہیں, ہواوے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اٹھ رہے ہیں. تو یہ وہ بیسیکلی یہ وہ خوف ہے جو کہ امریکہ اور اس کے الائز کے اندر پایا جاتا ہے, ان کی جو ایمرجنگ اکنامک پاور ہے چائنا کی, اور خطے کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, جس طرح سے یہ ایران کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے, پھر نیپال کو ساتھ ملایا, رشیا کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں. تو بیسیکلی اب یہ جو ایک آپ کیا لیں ردم بنا تھا, اس کو خراب کرنے کے لیے ایک نئی کوشش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اور اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
جن میں خود ہم پاکستان بھی شامل ہے کہ جی آپ ایک سائڈ چن لیں. جو واضح میسیجز اور اشارے سگنلز آ رہے ہیں وہ اسی لیول کے آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری صورتحال کے اندر انڈیا جو ہے اسکیپ گوٹ بننے جا رہا ہے بنیادی طور پہ. ان کی معیشت جو ہے ایک تو ان کو اسلحہ بیچیں گے, اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو سہارا دیں گے, اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹی ہوگا اس ساری صورتحال کا وہ ایک عام انڈین ہوگا جس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز کر کے اتنی بڑی ڈیفنس پرچیز اور موومنٹ جو ہے وہ مودی اور اس کی جو آرمی ہے اور امت شاہ اور یہ اجیت ڈوول کروا رہے ہیں, یہ بیسیکلی ان کو کاسٹ کرے گا ہندوستانیوں کو, اور اس کی جو آگے ان کے اپنے اوپر اثرات آئیں گے, کھینچا تانی جو شروع ہوگی سوسائٹی کے اندر, اور جس طرح کے وہاں پہ بھی جو ہے پتہ نہیں کو ہوا چلی ہے, جیسے ٹڈی دل یہاں سے وہاں گیا, ان کی انٹیلیجنس بھی اب بندے توڑ توڑ کے کانگریس کے راجستھان سے وہ اس کو سچن پائلٹ کو توڑا گیا 40 MLA سمیت, تو وہ اس کو مودی کو دیے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی اہم کر لوں, جو ایشو بڑا اہم ہو گیا. دیکھیں پچھلی 2 دہائیوں میں امریکہ نے افغانستان, عراق, لیبیا, شام, مصر, ایران, جنوبی کوریا تک کیا کیا کہ تباہی کے دہانے پر ان کو لے گیا اور اپنے تمام کا تمام اسلحہ, انرجیز, معیشت وہاں جھونکی. اور جہاں امریکہ ان ممالک کے ساتھ صف رہا تھا اور دوستی کے تقاضے پورے کرتا انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ, اور یہ وہ ممالک تھے جو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی پرفارمنس دے نہیں رہے تھے. انہی حالات میں جو چائنا تھا, چائنا نے پچھلی 2 دہائیوں میں اپنی معیشت کو ساؤتھ افریقہ, لاطینی امریکہ, ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اور یہ جو ہمارے رشین سٹیٹ ہیں, اپنے کاروبار کو بڑھایا, صنعتیں لگائیں اور 20-30 سالوں کے معاہدے کیے, اور آج دنیا میں نہ صرف ایمرجنگ بلکہ ایک سپر ورلڈ طاقت کے طور پر چائنا ابھرا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چائنا نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ, خواہ وہ انڈیا ہو جس کے ساتھ اس کے شدید ترین ماضی کے بھی اختلافات رہے ہیں, موجودہ بھی رہے ہیں, دوستی کی, اور نہ صرف دوستی کی بلکہ ٹریڈ بڑھائی ہے. اور یہی تقاضا ہے کہ آج امریکہ جو ڈیفنس کے اور اسلحے کی بنیاد پر طاقت کے زور پر دوسرے ممالک پہ حملہ کیا کرتا تھا, لوگوں کو الائے کیا کرتا تھا, آج ایسولیشن, اور نہ صرف ایسولیشن بلکہ اس کے اندر اپنے اندر ملک کے اندر سے ایسی لہریں اور ایسی اٹھ رہی ہیں آوازیں کہ شاید